نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا حق تمام حقوق سے زیادہ ہے اور سب سے اہم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور تمام تر امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جو تمام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کا اندازہ کیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسان کو اپنے احسانات یاد کرائے کہ اے انسان، تجھ پر اس ذات کا حق ہے جس نے نعمتوں کے ساتھ تیری پرورش کی۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں 3 طرح کے اندھیروں میں تھا، جہاں مخلوقات میں کوئی بھی تجھے غذا یا ایسی اشیاء نہیں پہنچا سکتا تھا جو تیری افزائش اور زندگی کو قائم رکھنے والی ہوں۔ اس نے ماں کی چھاتیوں میں وافر دودھ اتارا، تجھے اس کی راہ دکھلائی اور تیرے والدین کو تیرا محسن بنا دیا، تیری امداد کی اور تجھے کامیاب کیا۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ نحل۔ اے انسان، اگر اللہ تعالیٰ لمحہ بھر کے لیے اپنا فضل اور رحمت روک لے تو ہلاک ہو جائے۔ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور اس قدر رحمت ہے تو پھر اس کا حق بھی تمام حقوق سے زیادہ اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے نہ کبھی رزق مانگا نہ کھانا مانگا، اور ارشاد فرمایا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ترجمہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیتے ہیں اور پرہیزگاری کا انجام اچھا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس سے تیرا ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ تو اس کے لیے عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا روزی دینے والا اور زبردست طاقت والا ہے۔ سورہ ذاریات۔ وہ تجھ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ عبودیت کے ہر پہلو سے تو اس کا بندہ بن جا، اور جان لے کہ ربوبیت کے ہر پہلو سے وہ تیرا پروردگار ہے۔ ایسا بندہ جو اس کے سامنے عجز اور انکساری کا اظہار کرے اور اس کی مکمل اطاعت کرے، کیونکہ اس نے تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کیا ایسا منعم حقیقی کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اگر لوگوں میں سے کوئی تجھ پر احسانات کرتا ہے تو اے انسان، تو اس کی نافرمانی اور مخالفت پر اتر آنے سے ضرور شرماتا ہے۔ پھر اپنے پروردگار سے تیرا معاملہ کیسا ہے کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب اسی کے فضل سے ہے، اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہ صرف اسی کی رحمت سے رکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ترجمہ، اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔ سورہ نحل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف یہ حق واجب کیا ہے کہ ہم اسی کی خالص عبادت کریں اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے یہ حق ادا کرنا نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ ترجمہ، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ تغابن۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ ترجمہ، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، ایسا نہ کر سکو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو
تو پھر لیٹے لیٹے پہلو پر ادا کر لو۔ اور اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ، پس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔